السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سارے بچے باخیریت ہوں گے اور بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس عائشہ صدیقہ، اور آج ہم پڑھیں گے حفظ کلاس میں اپنی اردو کی کتاب۔ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا ہے تاریخ۔ آج ہے 2 دسمبر 2020 اور دن کیا ہے؟ بدھ۔ ٹھیک ہے، اور آج ہم پڑھیں گے تفہیمی عبارت۔ تو آپ سارے بچوں سے میری درخواست ہے کہ جلدی سے جائیں، اپنی اردو کی بک اور نوٹ بک نکال کر لے آئیں۔ حفظ کلاس، آج ہم پڑھیں گے تفہیمی عبارت، اور تفہیمی عبارت جو ہے وہ بک کے اندر سے نہیں ہے بلکہ ان سین تفہیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو لاسٹ ڈے کہا تھا کہ اپنی ایک اردو کی نوٹ بک بنا لیں۔ امید ہے کہ آپ سارے بچوں کے پاس اردو کی نوٹ بک موجود ہوگی، جیسے کہ میرے پاس بھی اردو کی ایک نوٹ بک موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنی کاپی کھول لیجیے۔ کاپی کے اندر اپنا نام ضرور لکھیے گا، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آج آپ کی ڈیٹ ڈالیں گے، آج کی 2 تاریخ 12واں مہینہ 2020۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہاں لکھیں گے جماعت کا کام، کیونکہ یہ عبارت میں یہاں کروا رہی ہوں، جماعت کا کام لکھیں گے۔ پھر اوپر بلو کلر سے لکھیں گے تفہیمی عبارت، اور اس کے بعد ٹائٹل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کام جو پیٹرن میں نے آپ کو بتایا، ڈیٹ، جماعت کا کام، تفہیمی عبارت ہیڈنگ، اور سبق کے تفہیمی عبارت کے جو عنوان ہے، جو مضمون کا نام ہے، وہ بلو کلر سے ڈالیں گے۔ سارے بچوں کا ایک جیسا کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی پکچر بھی بچوں سینڈ کروں گی ویڈیو کے بعد۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس عبارت کو اچھے طریقے سے اپنے کاپی میں اتاریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ سوال جواب آپ کیسے سرچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں اس عبارت کو ریڈ کر رہی ہوں اور یہ سمجھا رہی ہوں۔ اچھے طریقے سے پہلے سمجھیں تاکہ آپ کو سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہو۔ جی بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو ریڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے موسیٰ اور فرعون کی سٹوری۔ میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ فرعون جو تھا وہ ایک بنی اسرائیل کا بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے، فرعون نے اپنے زمانے میں خواب میں دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کی حکمرانی چھین لے گا۔ جب فرعون نے خواب دیکھا تو اس نے بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگ بلوائے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ واقعی میں ایسا ہوگا۔ تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کرایا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں، نومولود بچے پیدا ہوں، ان سب کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں فرعون کے لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل نہ کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے۔ ٹھیک ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا، دریا میں بہا دیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ صندوق بہتے ہوئے فرعون کے دربار تک پہنچ گیا۔ اچھا بچوں، یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے، سب سے مین پوائنٹ، کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، ان کی پرورش بھی ہوئی، وہ زندہ بھی رہیں۔ ٹھیک ہے، اور کہاں جس سے ڈر تھا؟ فرعون کے دربار میں۔ فرعون کے دربار میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور ان کی پرورش کس نے کی؟ فرعون کی بیوی آسیہ نے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام دریا سے بہتے ہوئے آئے تو آسیہ جو تھیں، جو کہ مسلمان تھیں، جو کہ فرعون کے ڈر سے نہیں بلکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اپنے زمانے میں، تو اسی لیے ہم ان کے نام کے آگے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے،
آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، اس کی بہت آگے تک بہت لمبی سٹوری ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اسکول کھلنے کے بعد تو میں پوری سٹوری آپ کو اپنے اردو پیریڈ میں سناؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بس یہیں تک ہی۔ اب میں یہ عبارت پڑھ رہی ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مصر پر ایک طاقتور اور سرکش، بچوں سرکش کہتے ہیں بہت شریر انسان کو جو ظالم ہو، سرکش بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا۔ اس کو نجومیوں نے بتایا، نجومی کہتے ہیں وہ لوگ جو غیب کا علم رکھتے ہیں، مطلب غیب کے علم سے مراد ان کے قابو میں کچھ اس طریقے سے طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ کہتے ہیں نجومی، یا ستارے دیکھنے والوں کو بھی نجومی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو مکمل غیب کا جو علم حاصل ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کامل غیب کا علم کسی کو بھی حاصل نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لوگ اگر کوئی بات بتاتے بھی ہیں تو وہ صرف اپنے گمان کے مطابق بتاتے ہیں، ان کو بھی پکا نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ آگے جا کے فیوچر میں ایز اٹ از ویسا ہوگا یا نہیں۔ یہ خبر صرف غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں۔ اس کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا اور تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرائے گا۔ فرعون یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے سارے ملک میں اعلان کرا دیا کہ اسرائیلیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے اس حکم سے بہت فکر ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے اس خیال سے کہ شاید میرے بچے کی جان بچ جائے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ خدا کی شان، دریا کے دوسرے کنارے پر فرعون کی چند باندیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے صندوق بہتا ہوا دیکھا تو اسے نکال لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لے گئیں۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ چاند جیسا بچہ ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ وہی سیم اسٹوری جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ عبارت، یہ مکمل پیراگراف آپ نے کاپی میں اسی طریقے سے اتاریں گے جس طریقے سے میں آپ کو یہاں شو کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اتارنے کے بعد نیکسٹ پیج ٹرن کریں گے آپ لوگ، اور پھر نیکسٹ پیج میں بھی اسی طرح ڈیٹ ڈالیں گے، 2 تاریخ 12واں مہینہ 2020، اور پھر آپ لکھیں گے سوالات۔ بچوں ہمیشہ سوال اتارنے کے لیے آپ بلو کلر یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر لکھیں گے پینسل سے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ اب آپ سرچ کریں موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے۔ سب سے پہلی لائن میں دیکھیں کیا لکھا ہے، موسیٰ پیدا ہوئے تو مصر پر ایک طاقتور اور سرکش بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا۔ اس لائن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں، ٹھیک ہے۔ تو 1 لائن آنسر ہے۔ آپ کیا لکھیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں کون حکمران تھا؟ بہت آسان ہے، یہ آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ اب آپ سرچ کریں کس قوم سے تعلق رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پڑھیے گے آپ تو آپ کو نظر آئے گا یہ دوسری لائن۔ اس کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل ایک قوم کا نام ہے۔ بنی اسرائیل کو آج کے زمانے میں ہم یہودی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، سوال دوبارہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان سوال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں، نجومیوں کی بات سن کر فرعون نے کیا کہا؟ یہ آپ کو پتہ ہے فرعون نے کیا اعلان جاری کروایا تھا، وہ آپ یہاں آنسر میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فرعون کا اعلان سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کہا؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور کیا کیا تھا، 2 لائنوں میں یہاں پہ آنسر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 سوالات جو ہیں یہ ہے آپ کا ہوم ورک، ٹھیک ہے۔ عبارت کو اچھی طریقے سے پہلے اتاریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر نیکسٹ پیج میں یہ 5 سوالات کے جوابات لکھیں گے، ٹھیک ہے۔
امید ہے بچوں کہ آپ کو تصویری تفہیمی عبارت اچھی طریقے سے آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے اور بہت مزے کے ساتھ آپ ان 5 سوالات کو حل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔